اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے تجلیات نبوت کے اندر غزوہ احد کے بارے میں پڑھیں گے۔ غزوہ احد جو تھا یہ شوال 3 ہجری میں ہوا تھا۔ قریش ابھی غزوہ بدر کے انتقام کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ مقام کردہ میں ان پر ایک اور مار پڑ گئی۔ اس سے ان کا غصہ اور بھڑک اٹھا اور انہوں نے تیاری کی رفتار تیز کر دی۔ پھر رضاکارانہ بھرتی کا دروازہ کھول دیا، حبشیوں کو بھرتی کیا، ترغیب کے لیے کچھ شاعر مخصوص کیے، یہاں تک کہ 3000 فوجیوں کا ایک لشکر تیار ہو گیا اور ان کے پاس 3000 اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے اور 700 زرہیں تھیں۔ اس لشکر کے ساتھ کئی عورتیں بھی تھیں جن کا کام مردوں کو جنگ کے لیے بھڑکانا اور جوش اور بہادری کی روح پھونکنا تھا۔ اس کا سپہ سالار ابو سفیان تھا اور اس کے جھنڈا جس نے اٹھایا ہوا تھا وہ بنی عبدالدار کے بہادر تھے۔ یہ لشکر غیظ و غضب سے بھرپور مدینے کے اطراف میں پہنچا اور جبل عینین اور احد کے قریب وادی کنات کے دامن میں ایک کھلے میدان میں ڈیرا ڈال دیا۔ یہ جمعے کا دن تھا اور شوال 3 ہجری کی 6 تاریخ۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کی آمد سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے خبر ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی حالات سے نمٹنے اور مدینے کی حفاظت کرنے کے لیے فوجی طلایہ گردی کا انتظام فرما لیا تھا۔ جب لشکر پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے دفاع کے متعلق مشورہ کیا۔ آپ کی رائے یہ تھی کہ مسلمان مدینے کے اندر قلعہ بند ہو جائیں، مرد جو ہیں وہ گلی کوچوں کے ناکوں پر لڑائی کریں اور عورتیں گھروں کی چھتوں سے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی اسی رائے سے موافقت کی۔ وہ چاہتا تھا کہ گھر ہی بیٹھا جائے اور جنگ سے پیچھے رہنے کی تہمت بھی نہ لگے، لیکن جوانوں نے جوش دکھایا اور کھلی جگہ 2 ہاتھ کرنے پر اصرار کیا۔ آپ نے ان کی رائے مان لی اور لشکر کو 3 دستوں میں تقسیم کیا۔ ایک دستہ مہاجرین کا جس کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر تھے، دوسرا قبیلہ اوس کا جس کے علم بردار حضرت اسید بن حضیر تھے، اور تیسرا خزرج کا جس کے علم بردار حضرت حباب بن منظر تھے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کا رخ کیا اور مقام شیخین پر پہنچ کر لشکر کا معائنہ کیا۔ جو چھوٹے تھے انہیں واپس بھیج دیا، البتہ رافع بن خدیج چھوٹے ہونے کے باوجود ان کو اجازت دی کیونکہ وہ تیر چلانے کے ماہر تھے۔ اس پر سمرہ بن جندب نے کہا، میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، اسے پچھاڑ سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں کشتی کرائی، دونوں میں لڑائی کرائی اور واقعی سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، لہٰذا سمرہ کو بھی اجازت مل گئی۔ مقام شیخین ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں، وہیں رات گزاری اور لشکر کی حفاظت کے لیے 50 پہرے دار مقرر فرمائے۔ آخر رات میں فجر سے پہلے کوچ کیا اور شوت نامی ایک جگہ پہ فجر کی نماز پڑھی۔ یہیں عبداللہ بن ابی نے بغاوت کی اور اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ اس کی وجہ سے بنو سلمہ اور بنو حارثہ میں بھی ایک ضعف کی لہر دوڑ گئی۔ قریب تھا کہ یہ دونوں گروہ بھی پلٹ جاتے، لیکن اللہ نے انہیں ثابت قدم رکھا۔ مسلمانوں کی تعداد پہلے 1000 تھی، اب جب 300 اس کے نکل گئے تو تقریباً 700 باقی بچے۔ اسی لشکر کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو مغرب کی سمت چھوڑتے ہوئے ایک مختصر راستے سے احد کی جانب پیش قدمی کی اور احد کی بلندیوں کو پشت کی طرف کرتے ہوئے وادی کے سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا۔ اس طرح دشمن مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حائل ہو گیا۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو مرتب فرمایا اور عبداللہ بن جبیر انصاری کی کمان میں جبل عینین پر، جو بعد میں جبل رمات کے نام سے معروف ہوا،
50 تیر انداز مقرر فرمائے اور انہیں حکم دیا کہ سواروں کو تیر مار کر دور رکھیں اور مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کریں، اور انہیں تاکید کی کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ آئے اپنی جگہ نہ چھوڑیں، خواہ مسلمان فتح یاب ہوں یا شکست کھائیں۔ ادھر مشرکین نے بھی اپنے لشکر کو مرتب کیا اور میدان جنگ کی طرف پیش قدمی کی۔ ان کی عورتیں صفوں میں گھوم گھوم کر اور دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلا رہی تھیں، لڑائی کے لیے بھڑکا رہی تھیں، جوانوں کو غیرت دلا رہی تھیں، اور ساتھ ساتھ اشعار پڑھ رہی تھیں کہ اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی، قالین بچھائیں گی، اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹھ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی، اور علم برداروں کو ان کا فرض یاد دلاتے ہوئے یوں کہہ رہی تھیں کہ دیکھو بنی عبدالدار، دیکھو پشت کے پاسدار، دیکھو خوب کرو شمشیر کا وار۔ جب دونوں لشکر قریب آ گئے تو مشرکین کا علم بردار اور قریش کا سب سے بہادر انسان طلحہ بن ابو طلحہ نمودار ہوا۔ وہ اونٹ پہ سوار تھا، اس نے دعوت مبارزت دی۔ جواب میں حضرت زبیر بن عوام آگے بڑھے، شیر کی طرح جس لگائی اور اونٹ پر جا بیٹھے، پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے ذبح کر دیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ خالد بن ولید نے، جو اس وقت مشرکین کے رسالدار تھے، 3 بار کوشش کی کہ مسلمانوں کی پشت پر جا پہنچے، لیکن تیر اندازوں نے تیر برسا کر انہیں واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ مسلمانوں نے مشرکین کے علم برداروں پر اپنا حملہ جو تھا وہ مرکوز رکھا، یہاں تک کہ ان کا مکمل طور پہ صفایا کر دیا۔ یہ کل 11 افراد تھے۔ ان کے خاتمے کے بعد ان کا جھنڈا زمین پہ آ گرا۔ مسلمانوں نے بقیہ اطراف میں ہلہ بول دیا، صفوں کی صفیں الٹ دیں اور مشرکین کی اچھی طرح پٹائی کی۔ ابو دجانہ اور حمزہ رضی اللہ نے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اسی پیش قدمی اور غلبے کے دوران میں اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ شہید کر دیے گئے۔ انہیں وحشی بن حرب نے قتل کیا۔ یہ ایک حبشی غلام تھا جو نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا۔ اس کا آقا جبیر بن مطعم، اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت حمزہ کو قتل کر دے تو اسے آزاد کر دے گا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ ہی نے اس کے چچا تیمہ بن عدی کو غزوہ بدر میں قتل کیا تھا۔ چنانچہ وحشی ایک چٹان کی اوٹ میں چھپ کر حضرت حمزہ کی طاق میں بیٹھ گیا۔ حضرت حمزہ مشرکین کے ایک آدمی سبا بن عبد العزیٰ کے سر قلم کر رہے تھے کہ وحشی نے ان کی طرف نیزے کا رخ کیا اور اسے اچھال دیا۔ وہ غافل تھے، نیزہ ان کے پیڑوں پر لگا اور دونوں پاؤں کے درمیان سے نکل گیا۔ وہ گر گئے اور اٹھ نہ سکے، یہاں تک کہ ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ بہرحال مشرکین شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے، جوش دلانے والی عورتیں بھی بھاگ گئیں۔ مسلمانوں نے مشرکین کو گھیر لیا، وہ انہیں مار بھی رہے تھے اور غنیمت بھی سمیٹ رہے تھے، لیکن عین اسی موقع پر تیر اندازوں نے ایک غلطی کی۔ انہوں نے اپنے مورچوں پر ڈٹے رہنے کی جو تاکید انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ جو مال غنیمت تھا اس کے چکر میں 40 آدمی پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پہاڑ پر جو 10 آدمی رہ گئے تھے ان کا صفایا کر دیا، پھر پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر مسلمانوں کی پشت پر آ گئے اور ان کے نرغے میں لینا شروع کر دیا۔ ان کے سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جسے مشرکین نے پہچان لیا تو وہ بھی پلٹ پڑے اور ان کی ایک عورت نے لپک کے جھنڈا اٹھا لیا۔ پھر کیا تھا کہ بکھرے ہوئے مشرکین اس کے گرد سمٹ آئے اور جم گئے، یوں مسلمان چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کا حملہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ صرف 7 انصار اور 2 مہاجرین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے پیچھے سے خالد کے سواروں کو نمودار ہوتے دیکھا تو نہایت بلند آواز سے پکارا،
اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ لیکن اس آواز کو مشرکین نے جو مسلمانوں کی بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھے پہلے سن لیا، اور ان کے ایک دستے نے تیزی سے آواز کا رخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے آپ کا کام تمام کر دیں۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ان کو ہم سے دفع کرے اور اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس پر ایک انصاری نے آگے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مشرکین نے پھر حملہ کیا اور بالکل قریب آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا۔ اب ایک دوسرے صحابی نے آگے بڑھ کر ان کو پیچھے دھکیلا، وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، یہاں تک کہ ساتوں انصاری شہید ہو گئے۔ جب ساتویں انصاری صحابی گر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قریشی مہاجر باقی بچے، ایک طلحہ بن عبید اور دوسرے سعد بن ابی وقاص۔ چنانچہ اب مشرکین نے اپنا حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو ایک پتھر لگا جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے اور آپ کا نچلا داہنا دانت ٹوٹ گیا، نچلا ہونٹ بھی زخمی ہو گیا، جس سے اور ایک چیز جو تھی وہ خود سر پر ٹوٹ پڑی جس سے سر اور پیشانی پر چوٹ آئی۔ آنکھ سے نیچے کی ابھری ہوئی ہڈی پر تلوار کی ضرب لگی جس سے خود کی 2 کڑیاں اندر دھنس گئیں۔ کندھے پر بھی تلوار کی ایک سخت ضرب لگی جس کی تکلیف 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک محسوس ہوتی رہی۔ البتہ آپ نے ڈبل زرہ پہن رکھی تھی اس لیے وہ کٹ نہ سکی۔ یہ سب کچھ اس کے باوجود پیش آ گیا کہ دونوں قریشی جان پہ کھیل کر آپ کا دفاع کر رہے تھے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس قدر تیر چلائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر ان کے لیے بکھیرتے ہوئے فرمایا، انہوں نے کہا کہ چلاؤ، تم پہ میرے ماں باپ فدا ہوں۔ طلحہ بن عبید اللہ جب وہ تنہا رہ گئے اور طلحہ بن عبید اللہ نے تنہا 11 افراد کے برابر لڑائی لڑی، یہاں تک کہ انہیں 35 یا 39 کے قریب زخم آئے۔ اپنے ہاتھ پر تیر اور تلوار روک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا جس سے ان کی انگلیاں زخمی ہو کر شل ہو گئیں۔ جب ان کی انگلیاں زخمی ہوئیں تو ان کے منہ سے سی کی آواز نکلی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے رہتے۔ اس مشکل ترین گھڑی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت لڑائی کی۔ کچھ مسلمان بھی پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، انہوں نے بھی جم کے دفاع کیا۔ سب سے پہلے پلٹ کر آنے والے ابو بکر صدیق تھے اور ان کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے۔ ابو بکر رضی اللہ نے چاہا کہ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خود کی کڑی نکال دیں، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ نے خود اصرار کر کے خود کی کڑی نکالی جس سے ان کا اگلا ایک دانت گر گیا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری کڑی نکالی تو دوسرا دانت بھی گر گیا۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر دونوں نے طلحہ بن عبید اللہ کو سنبھالا، وہ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو دجانہ، مصعب بن عمیر، عمر بن خطاب، علی بن ابو طالب وغیرہم رضی اللہ بھی آ پہنچے۔ ادھر مشرکین کی تعداد بھی بڑھتی گئی اور ان کے حملے بھی سخت ہوتے گئے، مگر مسلمانوں نے بھی روزگار بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ کوئی تیر چلا رہا تھا تو کوئی دفاع کر رہا تھا، کوئی لڑ بھڑ رہا تھا تو کوئی اپنے جسم پہ تیروں کو روک رہا تھا اپنے جسم پہ۔ اور یہ کون تھے جنہوں نے کیا تھا؟ یہ قتادہ تھے جنہوں نے اپنے جسم سے تیروں کو روکا تھا۔ جھنڈا جو تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ مشرکین نے ان کے دائیں ہاتھ پر اس زور سے تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا۔ انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، مشرکین نے اسے بھی کاٹ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا اور اسی حالت میں وہ شہید ہو گئے۔ چونکہ حضرت مصعب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے اس لیے اس نے سمجھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، چنانچہ اس نے پلٹ کر چیختے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ یہ خبر تیزی سے پھیل گئی اور اس کے نتیجے میں مشرکین
مشرکین کا دباؤ کم ہو گیا، کیونکہ ان کے خیال میں اب ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ جب مسلمانوں نے نرغے میں لیے جانے کی کارروائی دیکھی تو وہ بد نظمی کا شکار ہو گئے اور کوئی متحدہ موقف اختیار نہ کر سکے۔ چنانچہ بعض نے جنوب کی طرف فرار اختیار کی اور مدینہ جا پہنچے، بعض احد کی گھاٹی کی طرف بھاگے اور اسلامی کیمپ میں پناہ گیر ہوئے، بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا اور جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ کے دفاع میں لگ گئے۔ اکثر مسلمان نرغے کے اندر اپنی جگہوں پر ثابت قدم رہ کر گھیرنے والوں سے لڑتے رہے، لیکن چونکہ کوئی شخص منظم طور پر ان کی قیادت نہیں کر رہا تھا، اس لیے ان کی صفوں پر ایک بد نظمی غالب رہی۔ پہلی صف پلٹی تو پچھلی صف سے ٹکرائی، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ کے والد یمان رضی اللہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سنی تو ان کا رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا، ان کا جوش سرد پڑ گیا اور وہ ٹوٹ کے رہ گئے، حتیٰ کہ کتنوں ہی نے لڑائی چھوڑ دی۔ یہ جب کہ کچھ دوسرے لوگوں کو جوش آ گیا اور انہوں نے کہا کہ اٹھو اور جس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے اسی پر تم بھی جان دے دو، تو مسلمان انہی حالات سے دوچار تھے کہ اچانک کعب بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرغے میں آئے ہوئے مسلمانوں کی طرف راستہ بنا رہے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں آنکھوں سے پہچانا، کیونکہ چہرہ خود سے چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھتے ہی بلند آواز سے کہا، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر مسلمانوں نے آپ کی طرف پلٹنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ 3 صحابہ جمع ہو گئے۔ مشرکین نے ان کی واپسی کی راہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ناکام رہے، اور اس کوشش میں ان کے 2 آدمی بھی کام آ گئے۔ اس حکیمانہ تدبیر سے مسلمانوں کو نجات تو مل گئی، لیکن تیر اندازوں نے جو غلطی اور رسوائی جو کی تھی، اور وہ کیا کی تھی انہوں نے تیر اندازوں نے غلطی کیا کی تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ نے بالکل اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا، چاہے ہماری فتح ہو یا شکست ہو، اور پھر انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا نہیں مانا اور اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، پھر اس کی انہیں بھاری قیمت جو تھی وہ چکانی پڑی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔